ضرورت پڑنے پر پروٹیسٹ بھی ایک طریقہ، کوئی ایک طریقہ کافی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر مسئلے پر لوگ جذباتی ہو کر سڑک پر آنے کا مزاج بنائیں۔ ان کی پالیسیز مسلمانوں کے اور اس ملک کے بھی خلاف ہم سمجھتے ہیں۔ CAA کے موومنٹ وغیرہ ہوئے، اس میں جماعت کے لوگوں نے ہر جگہ ایکٹیو رول ادا کیا۔ بھرت پور راجستھان میں 2 نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو جلایا گیا بے رحمی کے ساتھ۔ راجستھان میں بھی پروٹیسٹ ہوئے۔ ہر کسی سے ملنے کے لیے ہم تیار ہیں، جو ہمارے شدید مخالفین ہیں ان سے بھی ہم ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر انجینئر محمد سلیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ 75 سال جماعت اسلامی ہند کے مکمل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ان 75 سالوں میں جماعت اسلامی ہند نے کون کون سے وہ بڑے کام کیے کہ جس کے ذریعے آپ عوام تک گئے، لوگوں تک پہنچے اور آپ نے اپنی شناخت، اپنی پہچان کو قائم رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند 16 اپریل 1948 میں اس وقت قائم ہوئی جب ملک آزاد ہوا، تقسیم ہوا اور ملک میں ایک فرقہ پرستی کا، نفرت کا، ڈر کا، خوف کا، کمیونل فسادات اور رائٹس کا ماحول تھا۔ تو ایسے حالات میں جماعت اسلامی ہند نے ایک کنسٹرکٹیو اسلام کے پیغام کے ساتھ اپنے کام کی شروعات کی، اور ایک اہم کام جو ہم سمجھتے ہیں، جو اللہ کی مدد سے، لوگوں کے تعاون سے ہوا، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک آپ اس ملک میں اسی طرح رول ادا کریں جس طرح پہلے رول ادا کر سکتے تھے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے اور ایک مسلمان کی حیثیت میں رہتے ہوئے، اسلام کا نمائندہ رہتے ہوئے آپ اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچیں۔ تو الحمدللہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس ملک کا مسلمان اس ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہے، اس ملک میں رہ کر، اسلام کی پہچان کے ساتھ رہ کر وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا ایک اہم کام جو ہم نے کرنے کی کوشش کی اور جس میں کافی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے، وہ یہ کہ اسلام محض رسومات کا نام نہیں ہے، محض کچھ چیزوں کو اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ہے، ایک ویوستھا ہے، ایک سسٹم آف لائف ہے، اور اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہر پہلو میں ایک انقلاب لانا چاہتا ہے، اور وہ ایک اخلاقی انقلاب ہے جو انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول، ایک فرد بھی اور معاشرہ بھی اور معیشت بھی ہماری، اور سیاست بھی اور حکومت بھی، ریاست بھی، عدالت بھی، ان تمام میں انسان جو ہے وہ اخلاقیات کا پابند رہے، اور وہ اخلاقیات جو اسلام نے سکھائی ہیں اس کو ہم ایک ماڈل سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ہم کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے، یہ بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اس بات کی کوشش کی گئی کہ ملک کی تمام بڑی زبانوں میں 17-18 زبانوں میں ہمارے پبلشنگ ہاؤسز قائم ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام پر اور قرآن اور حدیث اور اسلامی لٹریچر ہر زبان میں اب پبلش ہو رہا ہے، موجود ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے باشندوں کو ان کی اپنی بھاشا اور اپنی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچانے میں ہم نے تھوڑا بہت جو رول ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ساتھ ہی ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس ملک میں کمیونل ہارمنی کا جو ماحول ہے، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا ہو، آپس میں ڈویژن اور وبھاجن ہو، لیکن جماعت اسلامی ہند اس بات کی کوشش کرتی رہی کہ اس ملک میں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، اور کامن ایشوز پر ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، اور ایک کمیونل ہارمنی کا ماحول، آپسی پریم اور محبت کا ماحول اس ملک میں بنانے کی کوشش ہم کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں۔ اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں، لیکن بہت سے میدان ایسے ہیں جہاں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی ہم مشورے چاہ رہے ہیں کن میدانوں میں ہمیں اور بہتر انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سلیم صاحب، ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ بہت ساری چیزیں یہاں سامنے آئی ہیں نکل کر، اس میں ایک یہ ہے اہم بات، اور یہ سوال بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ عام مسلمانوں کا جو طبقہ ہے اس کو کیا آپ اپنی طرف جوڑنے میں اتنا کامیاب نہیں ہو پائے؟
کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے مدعے سامنے آتے ہیں، کچھ وقت پہلے تک کچھ چیزیں آپ کی طرف سے رہیں کہ سڑک پر بھی اترتے تھے، پردرشن بھی ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ لوگوں نے سب کچھ بند کر دیا اس طرح کا، ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پرسیپشن مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جماعت اسلامی ہند کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو زندہ رہنے کے لیے شور شرابہ کرنا ہوتا ہے، ہر ایشو میں اچھل کود کرنی ہوتی ہے، اور چاہے ضروری ہو یا نہ ہو ان کو کچھ نہ کچھ بیان دینا ہوتا ہے، جماعت اسلامی ہند ایک نظریاتی تحریک ہے اور ایک اخلاقی تحریک ہے، اور ہم ایک سماج میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جماعت شروع سے یہ بات سوچتی رہی ہے کہ جو بہت اہم ایشوز ہیں، جو سماج کے لیے سب کے لیے اہم ہے، ایسے اہم ایشوز پر اپنی ہم رائے کا بھی اظہار کریں، اور کبھی بیانات کے ذریعے کریں، کبھی خطوط کے ذریعے کریں، میڈیا کے ذریعے کریں، اور ضرورت پڑنے پر کبھی پروٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں بھی ہم کریں۔ تو یہ سب چیزیں وقت اور حالات کے لحاظ سے ہم طے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر مسئلے پر لوگ جذباتی ہو کر سڑک پر آنے کا مزاج بنائیں، لیکن اہم ایشوز پر ضرور لوگوں میں ایک بیداری آنی چاہیے، اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا بڑا ایشو آیا، ان تمام ایشوز پر جماعت نے ایک سنجیدہ اور معتدل طریقے پر اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جتنے مسائل اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ان میں جو سرکار تک آواز پہنچنی ہے وہ پردرشن کے ذریعے پہنچے گی؟ تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ یا پھر جو ملاقاتوں کے سلسلے چل رہے ہیں RSS چیف وغیرہ کے ساتھ، PM کے ساتھ، تو کیا آپ کی طرف سے اس میں کوئی پہل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے، کئی طریقے ہیں بات پہنچانے کے، اور حکومت تک میسیج پہنچانے کا طریقے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میڈیا کے ذریعے بھی بات پہنچے، بیانات کے ذریعے بھی بات پہنچ سکتی ہے، ملاقات بھی ایک طریقہ ہے، اور ضرورت پڑنے پر پروٹیسٹ بھی ایک طریقہ۔ کوئی ایک طریقہ کافی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پروٹیسٹ کے ذریعے میسیج پہنچ سکتا ہے۔ جہاں پروٹیسٹ کی ضرورت ہے وہاں پروٹیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب CAA کے موومنٹ وغیرہ ہوئے، اس میں جماعت کے لوگوں نے ہر جگہ ایکٹیو رول ادا کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں بھی اٹھانی پڑی، اور الہ آباد وغیرہ میں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، UP میں بہت زیادتیاں ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے، جہاں پروٹیسٹ کی ضرورت پڑی، چاہے وہ آسام میں ہو یا کہیں پر کمیونل رائٹس ہو رہے ہیں۔ ابھی بھرت پور راجستھان میں 2 نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو جلایا گیا بے رحمی کے ساتھ۔ راجستھان میں بھی پروٹیسٹ ہوئے، ہمارا بھی دورہ ہوا، اور سب چیزیں وہاں پر ہوتی رہیں۔ تو یہ اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا چیز کتنی ضروری ہے۔ پروٹیسٹ ضروری ہے تو پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا، اور دوسرے اور طریقے ضروری ہیں وہ بھی ہوں گے۔ ضرورت پڑے گی تو ضرور ملیں گے۔ ہم کسی سے ملنے کے بارے میں ہمارا کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ اگر حالات تقاضا کریں گے اور بات چیت ہم کو لگے گا کہ ملنے سے ضرور فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہر کسی سے ملنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جو ہمارے شدید مخالفین ہیں ان سے بھی ہم ملنے کے لیے تیار ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ حکومت سے ملیں گے کہ نہیں۔ حکومت تو ہماری حکومت ہے، چاہے الگ بات ہے کہ ہم ان کی پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، ان کی پالیسیز مسلمانوں کے اور اس ملک کے بھی خلاف ہم سمجھتے ہیں، اس کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیموکریٹک ملک ہے اور ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں جس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بات چیت کرنے سے، اور اپنی بات پہنچانے میں، ناراضگی پہنچانے میں بھی، اور اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے میں بھی۔ چلیے، شکریہ انجینئر صاحب بات چیت کرنے کے لیے پورے مدعے پر۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز MX کے لیے ساحل نقوی۔